الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو یعنی اللہ کے گھر کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہے یعنی بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ایک لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے کے معنی ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے دوبارہ سہبارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ محسوس کریں گے جو وہاں جا چکے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد انسان کو یہ ہمیشہ بے قراری رہتی ہے کہ دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، دوبارہ جانے مل جائے، یہ دل بے چین ہوتا ہے۔ اور وہاں کے جو روح پرور مناظر ہیں وہ اسے یاد رہتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ روز بروز وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے کس کی؟ بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی۔ دوسری خصوصیت بیان کی وَأَمْنًا، یعنی امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہیں رہتا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن کی جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی دشمن کی جان کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ زمانے جاہلیت جو جاہلیت کا دور تھا اس میں بھی حرم کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد جتنی جگہیں ہیں ان سب کا وہ احترام کرتے تھے۔ وہاں اگر ان کا کوئی دشمن آ گیا تو بدلہ نہیں لیتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، قتل و خوریزی نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس احترام کو باقی رکھا اور بعد میں مزید تاکید کی، جیسا کہ آیت میں موجود ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے، یعنی کعبہ کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر وہ بنا رہے تھے۔ آج وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں، اور اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس شیشے کے جو ہے بنے ہوئے اس باکس یا اس کو جو کہہ لیں، اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم جو ہے دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 تھی، اس کی معانی کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی۔ مزید آیتیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔